اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کل بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بحرین کے قومی دن کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ہم منصب خلیفہ بن سلمان الخلیفہ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ عمران خان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز کنگ حماد آرڈر آف دی ریزنز ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم بحرین کے بعد سوئٹزرلینڈ اور ملائیشیا کا دورہ بھی کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز فیصل رضا سے۔ فیصل رضا، بتائیے گا بحرین کے دورے کے دوران کن امور پر گفتگو کی جائے گی؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کل بحرین کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے، یعنی وہ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد سے جو ہے وہ بحرین کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ وزیراعظم کابینہ اراکین اور اعلیٰ حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ بحرین جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وزیراعظم کے ہمراہ وفد کا حصہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بحرین کے قومی دن کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے۔ وزیراعظم کی بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے عام ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیراعظم اپنے بحرین کے جو ولی عہد ہیں سلمان بن حماد الخلیفہ، ان سے بھی ملاقات کریں گے اور وفود کی سطح پر مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ بحرینی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم کو بحرین کا اعلیٰ سطح کا جو سول اعزاز ہے کنگ حماد آرڈر آف دی ریزنس وہ عطا کیا جائے گا۔ بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو یہ اعزاز جو ہے وہ عطا کریں گے۔ بحرینی نیشنل گارڈز کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے وزیر اعظم کو اس دورے کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم بحرین کے دورے کے بعد سوئٹزرلینڈ اور ملائیشیا کا دورہ بھی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل رضا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر اسلام آباد پولیس اہلکاروں کی یونیفارم پر کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ویڈیو کیمرے ابتدائی طور پر ناکوں پر کھڑے اہلکاروں کی یونیفارم پر نصب کیے جائیں گے۔ 2 ہفتے تک 200 کیمرے خریدے جائیں گے۔ کیمروں کو سیف سٹی پروجیکٹ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ اسی پر مزید جانتے ہیں بلال آفریدی سے۔ بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، ویڈیو کیمرے ابتدائی طور پر ناکوں پر کھڑے اہلکاروں کے لیے ہوں گے اور 2 ہفتوں تک 200 کیمرے حاصل کر لیے جائیں گے۔ پولیس رائے کا کہنا ہے کہ ایک کیمرے کی قیمت تقریباً $100 ہوگی اور کیمروں کو سیف سٹی پروجیکٹ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا، جبکہ کیمروں سے ناکوں پر پولیس اور شہریوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کا حصہ بنے گی۔ اور آج اسلام آباد عامر ذوالفقار نے منصوبے کی منظوری بھی دے دی ہے اور اس حوالے سے رائے کا کہنا ہے کہ جدید کیمرے اگلے مرحلے میں تھانوں میں موجودہ عملے کی یونیفارم کا بھی حصہ ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے بلال آفریدی، بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ ہانگ کانگ کی طرز پر ویڈیو کیمرہ پولیس یونیفارم کا حصہ ہونا چاہیے۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا ٹویٹ، کہتے ہیں کہ ویڈیو سے پولیس ناکے پر ہونے والی گفتگو، رویہ اور کارروائی ریکارڈ کا حصہ بنے گی۔ یہ تجویز کچھ عرصہ قبل دی تھی۔ خوشی ہے کہ موٹر وے اور اسلام آباد پولیس اس طریقہ کار پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ ہانگ کانگ کی طرز پر ویڈیو کیمرہ پولیس یونیفارم کا حصہ ہونا چاہیے۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا اور کہتے ہیں کہ ویڈیو سے پولیس ناکے پر ہونے والی گفتگو، رویہ اور کارروائی ریکارڈ کا حصہ بنے گی۔ یہ تجویز کچھ عرصہ قبل دی گئی تھی۔ خوشی ہے کہ موٹر وے اور اسلام آباد پولیس اس طریقہ کار پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ ہانگ کانگ کی طرز پر ویڈیو کیمرہ پولیس یونیفارم کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو صبح پڑنے والی دھند اب چھٹ گئی ہے۔ دھوپ نکلنے کے بعد موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز برہان الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے۔ برہان، بتائے گا اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اور کیا کہتا ہے محکمہ موسمیات، آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، گزشتہ رات سے جو موسم نے انگڑائی لی ہے اس سے لاہور کا جو نظارہ ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ رات بھر لاہور کے اندر فوگ کی ڈینس لے رہی ہے۔ آج صبح بھی ایسے ہی مناظر دیکھے گئے ہیں، لیکن لاہوریوں نے اس سے بھی لطف اٹھایا چونکہ باقاعدہ طور پر سردی کا آج یہ پہلا دن ہے جس میں شدید ٹھنڈ کے ساتھ شہریوں کو فوگ بھی ملی ہے۔ چونکہ لاہوریے جو ہیں وہ کبھی بھی فوگ سے تنگ نہیں ہوتے، البتہ فوگ کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاہوریے اس سے لطف اندوز ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں موسم کی، اس وقت تو صورتحال کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے۔ ویدر بالکل کلیئر ہے اور اس کے ساتھ شہری جو ہیں اس موسم کی بدلتی ہوئی انگڑائی سے لطف اندوز ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ صبح بھی لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے اور اب بھی لوگ گھروں سے باہر آ رہے ہیں
اور پارکس کا رخ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ پارک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر بات کریں موسم کے متعلق پیش گوئی کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ آج دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج لاہور کا موسم کافی زیادہ اچھا رہنے والا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں آنے والے دنوں کی پیش گوئی کی تو جب تک بارشیں زیادہ نہیں ہوں گی اور دسمبر جب تک رہنے والا ہے تب تک یہ لاہوریوں کو اور لاہور کے جو ساتھ شہر ہیں جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر اسی طرح کی جو صورتحال ہے شہریوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں فاگ کی وجہ سے ٹریفک کا نظام جو ڈسٹرب ہوا ہے تو M1 اور M2 کو ڈیفرنٹ پیچز کے اندر ڈینس لیئر آف فاگ کی وجہ سے مختلف اوقات کے اندر بند کیا گیا ہے، اور لیکن صبح 9 بجے کے بعد سے اطلاعات یہی دی گئی ہیں کہ ہر طرف جو ہے ٹریفک کا نظام اس وقت بحال ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ لوگ جب بھی موٹر وے کا سفر کریں تو اس سے پہلے موٹر وے ہیلپ لائن کے اوپر رابطہ کریں اور دی جانے والی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کریں۔ جی چھٹی کا دن ہے، شہری سردی اور صبح کی دھوپ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی سردی کی لہر برقرار رہے گی اور ٹریفک اس وقت بحال ہے۔ برہان الدین، آپ نے لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور بات کراچی کے موسم کی۔ ناظرین، کراچی میں آج صبح بوندا باندی اور تیز ہوا کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ موسم کی اپڈیٹس لیں گے 92 نیوز کے نمائندہ صبا نور سے۔ صبا، بتائیے گا کراچی کے موسم کے حوالے سے۔ جی بالکل، ملک کے مختلف شہروں میں برف باری اور بارش کے سبب جہاں سردی اپنے جوبن پر ہے وہیں کراچی میں بھی موسم خاصا خوشگوار ہے۔ صبح سے جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے جس میں لانڈھی، کورنگی، ملیر، گلستان جوہر، گلشن اقبال سمیت مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کراچی میں ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ اور صبح سویرے شہریوں نے آنکھ کھولی اور ویکینڈ ہو چکے تو سہانے موسم کو دیکھ کر شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ دسمبر کے اختتام تک سردی جو ہے وہ مزید بڑھے گی اور جنوری کے شروع میں جو ہے وہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ آج شہر میں جو ہے وہ دھند چھائی ہوئی تھی جس کے سبب جو ہے وہ شہر میں حد نگاہ جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور شہر میں وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، تو شہری جو ہے وہ اپنے ویکینڈ کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں اور پلان کر سکتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ جی گلاسکو میں ٹوری پارٹی کی شاندار کامیابی کی خوشی میں پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ملک خالد وارسی کی یہ رپورٹ۔ گلاسکو میں اسکاٹ لینڈ ٹوری پارٹی رہنما رانا نوید اسکر نے UK جنرل الیکشن میں ٹوری پارٹی کی شاندار کامیابی پر ڈنر کا اہتمام کیا جس میں ٹوری پارٹی اسکاٹ لینڈ کے رہنما راجہ طارق پرویز اور پروفیسر منیر احمد اور ممتاز کاروباری شخصیت خالد جوید اور نثار کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ٹوری پارٹی کی فتح کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ رانا نوید اور دیگر کے اس موقع پر کہنا تھا کہ ٹوری پارٹی UK کی واحد جماعت ہے جو سب کے ساتھ مل کر چل سکتی ہے۔ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اندر کافی ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں MPs کی بیس پہ اور منسٹرز بھی ہماری کمیونٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کنسرویٹو پارٹی ہے اب وہ مسلمانوں کی خیال رکھے اور اس کنٹری کے اندر بھی اور جو باہر کے ممالک ہیں جس کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ٹوری پارٹی ہے جیسے ادھر ویکیوم ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر اسپیشلی ہماری جو پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی ہے اور یہ ویکیوم کو وہ کور کرے گی، ادھر ہماری جو کمیونٹی ہے ان کو ریپرزنٹیشن دے گی جس کا اسکاٹ لینڈ میں جو کافی گیپ ہے، اور میں اپنی کمیونٹی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ انوالو کریں گے اپنے آپ کو۔ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہماری پارٹی کی جو وکٹری تھی، جو بہت بڑی وکٹری ہم نے لی ہے اس بار، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میں کنگریچولیٹ کروں گا اپنی پارٹی لیڈر بورس جانسن کو کہ جس طرح انہوں نے محنت سے کام کیا اور تھوڑے سے عرصے میں بہت بڑی وکٹری ہم نے حاصل کی ہے۔ رانا نوید نے کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ٹوری پارٹی کی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کی بھرپور حمایت کریں۔ گلاسکو میں ممتاز ٹوری پارٹی رہنما رانا نوید نے دوستوں کے اعزاز میں زورانہ دیا اور کیک بھی کاٹا جو کہ کل ان کی پارٹی کو شاندار کامیابی ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹوری پارٹی واحد پارٹی ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔
روز ڈیل میں مدرسہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے روح پرور تقریب منعقد کی گئی، جس میں ممتاز عالم دین شیخ القرآن مولانا عبدالسلام نے دینی علوم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اعتزاز عاصم چودھری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈپلش کمیونٹی سینٹر روز ڈیل میں قرآن کریم کا ختم کرنے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں ایک روح پرور تقریب سجائی گئی، جس میں علاقے کے لوگوں، بچوں کے والدین اور کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالسلام کا کہنا تھا، یہ بہت ہی خاص موقع ہے کہ بچوں نے قرآن پاک کا پہلا ختم کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ بات باعث اطمینان ہے کہ برطانوی مسلمان قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں۔ ختم قرآن کرنے والی بچی بسمہ رضوان کے والدین نے خوشی کے اس موقع پر تمام بچوں کے لیے لذیذ کھانے کا اہتمام بھی کیا۔ شرکاء نے قرآن پاک ختم کرنے پر بچوں کو دلی مبارکباد پیش کی۔ برطانیہ میں مکاتب و مدارس اسلامیہ کا ملت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں طلباء و طالبات کے لیے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ اعتزاز عاصم، 92 نیوز، روز ڈیل، مانچسٹر۔ لندن فتویٰ کونسل کے چیئرمین محمد یزدانی رضا کہتے ہیں کہ برطانیہ میں بڑھتے ہوئے سماجی اور قانونی مسائل کے حل اور بہترین رہنمائی کے لیے ہماری تنظیم فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم حکومتی اداروں کو روزانہ کی بنیاد پر مثبت تجاویز بھی دیتے ہیں۔ وہ بیورو چیف یوکے غلام حسین ابان کے ساتھ خصوصی بات چیت کر رہے تھے۔ مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت ہی ممنون و مشکور۔ ہم اس ایونٹ میں مقصد یہ تھا کہ اپنے کمیونٹی کو آگاہ کیا جائے کہ لندن فتویٰ کونسل یہاں موجود ہے ان کی خدمت کے لیے، اور خدمات کا جہاں تک تعلق ہے لندن فتویٰ کونسل سماجی اور حالات کو سمجھتے ہوئے ایک لجنہ ہے علماء کرام کا، وہ اہل سنت والجماعت سے متعلق اور تعلق رکھتے ہیں، اور یہ علماء کرام کی جو نظر ہے وہ حالات حاضرہ پر بھی بڑی گہری نظر ہے، اور یہاں کی کمیونٹی کے مسئلے مسائل کا حل جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار اور سے بھی مسائل ہیں جس کا تعلق NHS سے ہے یا ہوم آفس سے ہے یا کمیونٹی ویل بینگ سے ہے، اور ہمارے خواتین جن پر زیادتیاں ہوتی ہیں ان حوالے سے بھی ہمارے کیسز، بلکہ صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ بیرون برطانیہ سے بھی ہمارے پاس۔ آپ جو فورس میرجز ہوتی ہیں، جبری شادیاں، اس کو رکوانے کے لیے آپ کی کونسل کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ بالکل، اور سن 2008 سے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا تھا، تو جو کردار ادا کر رہی ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ کردار ادا کرتے کرتے اب ہم اس حد تک پھیل چکے ہیں کہ ہم ناروے، اسپین، بیلجیم، فرانس، اٹلی، ان تمام مقامات سے بھی کیسز آ رہے ہیں، بلکہ شرق اوسط سے بھی قطر ہے، دبئی ہے، اور سیریا ہے، اور عراق ہے، ان تمام ممالک سے بھی کیس آ رہے ہیں۔ اچھا امام صاحب، جب کوئی آپ کے پاس ایسا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آتا ہے یا گھریلو ناچاتی کا آتا ہے، تو کیا اس کو یہاں پر کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس جانے سے پہلے آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کسی ادارے کے پاس جانے سے پہلے یا ان کا منسلک ہونے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، آیا کہ اس تحقیق میں ہم بحیثیت امام، بحیثیت قاضی اور بحیثیت شریعت کس حد تک ہم ان کی معاونت و تعاون کر سکتے ہیں، عقلی لحاظ سے، فہمی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی ایڈوائز نہیں دینی ہے جس کی نوک یا جس کا اثر ملک کے قانون و ضابطے سے بھی ہو، تو ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ برمنگھم میں غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے روح پرور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام اور نعت خوان حضرات نے ایمانی جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی بڑی 11ویں شریف کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ برمنگھم میں بھی اسی حوالے سے روح پرور محفل سجائی گئی، جس کی صدارت چیئرمین غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ صاحبزادہ صوفی محمد اشتیاق نے کی۔ تقریب میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے بھی بھرپور شرکت کی اور ذکر رسول و اہل بیت و اطہار و غوث پاک سے محفل کو بابرکت بنا دیا۔ پاکستان سے آئے ہوئے معروف نعت خواں پروفیسر سید صداقت حسین کاظمی نے اپنی خوبصورت آواز اور انداز میں شان محمد و آل محمد بیان کی۔ حضور غوث
गौस आजम की शान में मुनकबत भी पेश की गई, जिस पर फिजा नारों से गूंजती रही। फर्श पे उतरी फातिमा बनकर चूम रहे थे प्यार से सरवर, अर्श से दी आवाज खुदा ने इन्ना आतीना कर, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, क्योंकि है नस्ल करीमों के लजपाल घराना है। इस मौके पर खिताब करते हुए पीर उबैदुल्लाह कादरी, इलामा कारी आबिद हुसैन चिश्ती, राजा मोहम्मद इश्तियाक, सैयद सदाकत हुसैन और दीगर का कहना था, दीन इस्लाम की अशात में अल्लाह के बरगजीदा बंदों का अहम किरदार है। ऐसी अजीम हस्तियों के किरदार और अमल के मुताले से दीन से मोहब्बत और अमल का जज्बा पैदा होता है। मुकर्रीन का कहना था कि सूफिया कराम का किरदार मुसलमानों के लिए मशले राह है। जब बगदाद में इल्मी, फिक्री, एतकादी और सियासी फितनों ने सर उठाया तो मुसलमानों को संभाला देने के लिए सिलसिला कादरिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत सामने आई। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा सूफी मोहम्मद इश्तियाक, कारी आबिद हुसैन चिश्ती, सैयद सदाकत हुसैन, राजा वसीम मुख्तियार और दीगर शख्सियात ने कहा कि आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए परेशान हाल इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हालात ज़िंदगी को सामने रख कर हमारे नौजवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों को सही कर सकते हैं। उलमाए मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम जो महफ़िल बड़ी 11वीं शरीफ इनकाद की गई है, इसका यही मिशन है। उलमाए मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो कोशिश कर रहा है कि औलिया अल्लाह का, सूफ़ा इकराम का जो मिशन है उसको आगे हमारी जो यंग नस्ल है उन तक मुंतकिल किया जाए। हमारी दुआ है कि हमारे नौजवानों को जो हमारे इस्लामी त्यौहार हैं उन्हें मनाने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सुल्तानुल औलिया पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो मैसेज तसव्वुफ़ का दिया है वो फरमाते हैं कि हमें अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग कर तौबा करनी चाहिए। तमाम दोस्त जितने भी हैं जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में इस तुम में बरकतें अता फरमाए। मंझदार में नैया है सदका मौला अलिया, नैया पार लगा जाओ। रूह परवर महफल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का रंग मुख्तलिफ भी था और ख़ास भी। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में सजी तकरीब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू, इस्तांबुल में मौजूद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट 92 न्यूज़ के रंग में रंग गया। कॉन्सुलेट में 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी शरीक हुए। तकरीब में कम्युनिटी के लोगों के अलावा कौंसलर जनरल बिलाल खान पाशा, पाकिस्तानी सफ़ीर सहरिश सजाद काजी, कौंसल पब्लिक अफेयर अमानुल्लाह मेमन, सेकंड कौंसल जनरल सलीमुल्लाह खान न्याजी, प्रेस अताशी अंकरा एम्बेसी अब्दुल अकबर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का केक काटा और मुबारकबाद दी। मुबारक आपको दूसरी यूके यूरोप की सालगिरह। इस मौके पर हाज़रीन ने 92 न्यूज़ की तरक्की के लिए ढेरों दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल। थाईलैंड में भी 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। शुरका ने 92 न्यूज़ यूके को बेहतरीन सहाफ़ती इंतखाबात पर खराज तहसीन पेश किया है। थाईलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश कोई मसला उजागर करना हो या PIA की बहाली के लिए काविश, कम्युनिटी की दुख सुख की खबर हो या कैदियों की रवानगी, खेल का मैदान हो या पाकिस्तानी सकाफत और पहनावों की बात, पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश की खबर हो या फिर फैशन शो, 92 न्यूज़ यूके ने हर खबर अवाम तक पहुँचाई। चैनल की दूसरी सालगिरह के मौके पर थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के स्टाफ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के हमरा सालगिरह का केक
काटा गया। सालगिरह की इस तकरीब का एहतमाम ओवरसीज पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन बैंकॉक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अजहर विर्क की जानिब से किया गया और 92 न्यूज की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। मैं 92 न्यूज़ यूके को उनकी दूसरी सालगिरह पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उनके नुमाइंदा इमरान यूसुफ यहाँ पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हवाले से हर किस्म की न्यूज़ को बहुत शानदार तरीके से कवरेज देते हैं और इस तरह से तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी और पाकिस्तान में भी थाईलैंड के मुतल्लिक़ा न्यूज़ को कवरेज मिलती है और हम एक दूसरे से बाखबर रहते हैं। मेरी दुआ है कि ये चैनल दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। Congratulations to 92 UK news channel and thank you so much also, like last time and this time I believe you are always cooperating and showing our activities in Thailand, so once again I want to say congratulations। तमाम शुरका ने 92 न्यूज यूके के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की दुआएं दी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।